بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے، افضل البشر بعد انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پرانے جانثار، محرم اسرار نبوت، ثانی اسنین فی الغار، ہجرت کے ساتھی، پہلے خلیفہ راشد، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر، اور صدیق عتیق لقب ہے۔ والد کا نام قحافہ تھا۔ آپ قریش کی شاخ بنی تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پر آپ کا نسب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز چلا آتا تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کا دامن اخلاق عرب کے عام مفاسد سے بالکل پاک رہا، اور اسی زمانے کے لوگوں پر آپ کے حسن اخلاق، راست بازی اور متانت اور سنجیدگی کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، اور شرفائے مکہ میں آپ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ طبیعت کی یکسانیت کی وجہ سے بچپن ہی سے دونوں میں گہرے تعلقات اور روابط پیدا ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے کے اخلاق اور سیرت سے اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سب سے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کی۔ قبول اسلام کے بعد اسلام کی تبلیغ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راز بن گئے، اور راہ اللہ میں جان و مال اور عزت و آبرو سب نثار کر دی، اور میدان جانثاری میں کوئی دوسرا صحابی آپ سے بازی نہ لے جا سکا۔ بعض موقعوں پر گھر کا سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی تبلیغ بھی کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر اور اساطیر اسلام آپ ہی کی کوششوں سے مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی غلاموں کو جو اسلام کے جرم میں اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم جور کا نشانہ تھے، اپنے مال سے آزاد کرایا۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا تو اس زمین کی قیمت جو 2 یتیموں کی ملکیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ اس طرح مدینہ میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے تعمیر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز بڑی مشکلات، آزمائشوں اور تکالیف کے ساتھ ہوا، جن میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تھی۔ یہ پہاڑ جیسا سانحہ اور ناقابل برداشت واقعہ تھا۔ اس وقت کسی صحابی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اتنی جلدی چھوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان قبائل نے کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا مگر ابھی ان کے دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، وہ فوری مرتد ہو گئے۔ دوسری طرف کئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ قبائل زکوٰۃ دینے کے منکر ہو گئے، اور ایک اہم ذمہ داری موتا کی مہم بھی تھی کہ جس کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ان تمام پہاڑ جیسے حالات اور واقعات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تدبر، عاقبت اندیشی، فہم و فراست اور مذہبی بصیرت سے ان سب پر ایک ایک کر کے قابو پا لیا، اور جہاد کے لیے عراق اور شام بھی لشکر روانہ فرمائے۔ لشکر اسامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں رومیوں سے انتقام لینے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر شام روانہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ لشکر روانہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر رک گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر عرب مرتد ہو گئے تھے، اور خود مدینے میں بھی مجاہدین کی ضرورت تھی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے اس لشکر کو روکنے کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مدینے میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ درندے آ کر میری ٹانگیں نوچے، تب بھی میں اس مہم کو جس کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نہیں روک سکتا۔ 40 دن کے بعد جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود شہر سے
نکل کر اس لشکر کا استقبال کیا۔ منکرین زکوٰۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے بعض لوگ مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واہ اللہ، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ ہے میں ان سے جہاد کروں گا، اگر وہ 1 سال کا بھی صدقہ حتیٰ کہ بکری کا بچہ جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادا کیا کرتے تھے روکیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے اور نجد کے قریب پہنچ کر مرتدین عرب کو شکست فاش دی اور یہ لوگ بھاگ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کیا جو لشکر لے کر چلے۔ بنی اسد اور غطفان سے مقابلہ ہوا، بہت سے مرتدین مارے گئے، گرفتار ہوئے اور باقی پھر مسلمان ہو گئے۔ 2 مسلمان صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بہت سے لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کے ساتھ نہیں تھے یا ناراض تھے یا حکومت سے لا تعلق تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بیت المقدس جا رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انہیں روکا تھا کہ آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی یہاں ضرورت ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ مرتدین کے خلاف خود جہاد کر رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کو روکا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ میں آپ سے وہی کہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ سے فرمایا تھا کہ آپ اپنی تلوار میان میں کیجئے اور مدینے کو لوٹ چلے۔ واہ اللہ، اگر خدا نخواستہ آپ کی ذات ستوہ و صفات پر کچھ پیش آ گیا تو یہاں کوئی ایسا نہیں کہ نظام اسلام کو ہی قائم رکھ سکے۔ دار قطنی۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ سے بھی فرمایا تھا کہ آپ اگر چلے گئے تو اسلام کو بچانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جنگ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور بہت سے حوصلہ مندوں کے دماغ میں یہ سما گیا، چنانچہ اسود حنسی، طلیہ بن خلید اور کئی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے۔ اس کے علاوہ قبیلہ تمیم کی ایک عورت سجا بنت خلید بھی نبوت کی دعوے دار بن گئی تھی اور مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جھوٹے نبیوں کے استحصال کی طرف توجہ فرمائی۔ مسلمہ کی مہم حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد پر مامور ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلیہ بن خلید کی طرف بڑھے۔ طلیہ اور اس کے متبعین کو قتل اور گرفتار کر کے 30 قیدیوں کو مدینہ روانہ کیا۔ طلیہ شام بھاگ گیا، پھر تجدید اسلام کر کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت شرجیل بن حسنہ اور اکرمہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پہنچ کر مسلمہ کے پیروں بنی حنیفہ پر حملہ کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ ان کی شکست کی خبر سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کو جو طلیہ کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا۔ مسلمہ کے اتباع 40,000 تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خونریز جنگ کے بعد بنی حنیفہ کو نہایت فاش شکست دی۔ مسلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کی بیوی سجا جو خود مدعیہ نبوت تھی شوہر کے قتل ہونے کے بعد بھاگ گئی۔ تیسرا مدعی نبوت اسود حنسی ایک ساتھی قیس بن مخشوع کے ہاتھوں نشے کی حالت میں مارا گیا۔ غرض چند دنوں کے اندر تمام مدعیان نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمہ کے ساتھ جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن صحابہ شہید ہوئے، اسی لیے پھر آپ نے قرآن شریف جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرتد سرداروں کے ساتھ جنگ۔ کچھ قبائل کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر مرتد ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ آزاد حکمراں بن بیٹھے۔ اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 لشکر روانہ فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر طلیہ بن خلید اسدی کی سرکوبی کے لیے بزاجہ روانہ کیا۔ اس کے بعد مالک بن نویرہ کی سرکوبی کے لیے بتا بھیجا۔ نمبر 2 حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے احتیاطاً بھیجا گیا۔ نمبر 3 حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اکرمہ کی مدد اور پھر حضرت موت کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ نمبر 4 حضرت عمرو بن العاص کو تبوک اور دومت الجندل بھیجا گیا، جہاں قضا
ودیہ حارث کے قبائل نے سرکوبی کی تھی۔ حضرت خالد بن سعید کو شام کے سرحدی علاقوں کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت حذیفہ کو مرتدین ربا کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت طریفہ بن جزرو کو بنی سلیم اور حوازن کے قبائل کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت سبید بن مقرن کو اہل تہامہ بحر احمر کے ساحل کے قریب جو رہتے تھے ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت علا بن حضرمی کو بحرین جہاں منظر بن نعمان کی سرکوبی کرنا تھی روانہ کیا گیا۔ حضرت ارفجہ بن ہرسمہ کو عمان پھر مہرہ حضرت موت یمن بھیجا گیا۔ حضرت مہاجر بن امیہ کو اسود ہنسی کے سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ 11 لشکر تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سردار تھے اپنے اپنے قبائل کے ان کی اور جو مرتد ہو گئے تھے ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ فتنہ ارتداد کے خاتمے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی طرف روانہ کیا، جنہوں نے لڑائی سے شہر آبلہ فتح کیا، پھر عراق میں مدائن فتح کیا، پھر عمرو بن عاص کو لشکر کے ساتھ شام بھیجا جہاں جنگ اجنادین 13 ہجری میں ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اسی سال جنگ مرج السفر ہوئی اور مشرکین کو شکست ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور ایران، عراق اور شام لشکر روانہ کیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا، ایک طرف رومیوں کی حکومت تھی کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا تھا اور رومیوں سے کافی عرصے سے جنگ جاری رہتی تھی، اور دوسری طرف فارس کی حکومت تھی جس کے خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاک کر دیا تھا۔ تو یہ دونوں خطرات ہر وقت رہتے تھے۔ رومیوں کی مرکزی حکومت قسطنطنیہ میں تھی۔ عرب کے پڑوس شام میں ہرقل رومیوں کے ماتحت حکومت کرتا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد شام کے رومی مسلمانوں کے سخت دشمن ہو گئے تھے۔ پھر 9 ہجری میں رومیوں نے مدینے پر حملے کی تیاریاں کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مدافعت کے لیے نکلنا پڑا، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ رومیوں کے حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اسی خطرے کے انسداد کے لیے شہدائے موتا کے انتقام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وصال میں اسامہ بن زید کو شام بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیل کی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے سے شام پر فوج کشی کا فیصلہ کیا اور شام کے ہر حصے پر علیحدہ علیحدہ فوجیں روانہ کی۔ دمشق کی مہم پر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامور ہوئے، حمص پر ابو عبیدہ بن جرہ، اردن پر شرجیل بن حسنہ اور فلسطین پر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعظم مقرر کیا گیا۔ ان فوجوں کی مجموعی تعداد 27,000 تھی۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے شام کی سرحد میں قدم رکھا تو انہیں قدم قدم پر رومی جتھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کثرت کا اندازہ کر کے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور دارالخلافہ سے مزید فوجیں مدد کے لیے طلب کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عراق میں تھے حکم دیا کہ وہ عراق کا انتظام مسنا کے ہاتھ میں چھوڑ کر شام چلے جائیں۔ اس حکم پر فوراً شام روانہ ہو گئے۔ سرزمین شام میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے بصرہ پر فوج کشی کر کے یہاں کے بطریق کو شکست دی اور اہل بصرہ نے اس شرط پر صلاح کر لی کہ وہ جزیہ ادا کریں گے اور مسلمان اس کے معاوضے میں ان کی حفاظت کریں گے۔ دوسری طرف حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے مورچے پر تھے اور ان کے مقابلے کے لیے اجنادین میں رومیوں کا عظیم لشکر جمع تھا، اس لیے بصرہ سے فراغت کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے اور رومیوں کو شکست دے کر اجنادین پر قبضہ کر لیا۔ اجنادین کے بعد شام کے صدر مقام دمشق پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ کامل 3 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ ابھی دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھی درہم یا دینار نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے 2 کپڑے ہیں، انہیں دھو کر انہی 2 کپڑوں میں کفنا دینا، کیونکہ زندہ کو بنسبت مردے کے نئے کپڑوں کی زیادہ حاجت ہے۔ آپ کی خلافت 2 سال 7 ماہ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ
मुकर्रमा किताबी शक्ल में कुरान मजीद की तदवीन है, और इसकी वजह यह है कि यमामा की जंग में बहुत से हुफाज शहीद हो गए थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको ये मशवरा दिया, जिस पर आपने हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो अहद नबी में कातिब वही थे, कुरान जमा करने का हुक्म दिया। ये मैंने आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे पहले इस्लाम लाने वाले पहले खलीफा राशिद उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मोहतरम के बारे में वीडियो पेश की, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस्लाम के लिए सहाबा कराम ने और खुसूसन खुलफा राशिदीन ने जो खिदमत अंजाम दी है, उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और जो इस्लाम आज जिस शक्ल में है, उसको पहुँचाने में सबसे बड़ा किरदार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, कि जो हज्जाज से इस्लाम निकल कर 3 बर्रे आज़मों तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहुँचाया। और यही वजह है कि दुश्मनान इस्लाम, जिनको इस्लाम से तकलीफ थी, वो उसका बदला अब इन्हीं खुलफाए सलासा से इनकी तौहीन करके लान तान करके लेते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस्लाम जैसे पहले था उसी तरह रहेगा, और इससे भी ज़्यादा तरक्की करता हुआ इंशाअल्लाह, जो अल्लाह ताला ने कहा है, अपने उरूज पर पहुँचेगा।